یہ جو بھی ڈکی کا ولاگ آیا ہے 52-53 منٹ کا، جس میں اس نے پوری روداد سنائی ہے کہ اس نے 100 دن کتنے کرب میں گزارے، اور یہ بیسیکلی عکاسی کرتا ہے ایکچول کرپٹ سسٹم کو۔ یہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس کو پرسنل ایکسپیرینس کیا ہوا، یا جو عام لوگ گھروں میں رہتے ہیں جن کا ان بغیرت کرپٹ افسران سے واسطہ نہیں پڑا، تو وہ یہ ولاگ دیکھ لیں اور اس یقین کے ساتھ دیکھیں کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جو ڈکی نے بتایا۔ پوری دنیا میں قانون بنایا جاتا ہے، قانون کے رکھوالے، قانون کے محافظ ہوتے ہیں مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے۔ ہمارے یہاں قانون تو بنا ہوا ہے، لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، جو افسران ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے جو محکمے، وہ لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ایف آئی آریں نہیں کرتے، وہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، ان سے پیسہ ہتھیانے کے لیے بظاہر ایف آئی آر ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اپنا جو ہے نا اس نے فلاں کا لین دین کیا تھا، بظاہر ایف آئی آر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے فلاں لڑکی کو ہیراس کیا تھا، بظاہر ایف آئی آر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے فلاں کو مرڈر اٹیمپٹ کیا، بٹ پس پردہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے پاس پیسہ بابا ہے، اس سے ہم اتنے پیسے نکالیں گے۔ انصاف دلانے کے لیے ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہوتی، اس چکر میں ایف آئی آر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سے ہم پیسہ کیسے نکالیں گے۔ اور اس میں ماشاءاللہ ہماری جو عدلیہ ہے، اب دیکھو نا، ڈکی کے ساتھ جو بدماشی کی سرفراز نے وہ تو کی، ٹھیک ہے، لیکن عدلیہ سے کون پوچھے گا کہ 2-2.5 ماہ تک تم کس چیز کے جج ہو بھائی؟ تم کیوں نہیں دیکھ سکے کہ اس کو راتوں کو مار رہے ہیں؟ تم کس چیز کے جج ہو کہ تم ڈکی کو یہ نہیں پوچھ سکے کہ بھئی تجھے راتوں کو مار تو نہیں رہے، تجھ سے کوئی غیر قانونی رشوت تو نہیں لے رہے؟ یہ کس چیز کے جج ہیں؟ ایکچولی ججوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور جو افسران ہیں یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تجھے جوڈیشل کرا دوں گا تو مجھے 50 لاکھ دے دے۔ کس بہاف پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ جج جو ہے وہ بھی پاکستانی نور ہے، اس نے صرف ہمارا لکھا ہوا پڑھنا ہے، تو اسی بہاف پہ وہ بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں ملزم سے کہ بھائی تو جب تک نہیں چھوڑے گا جب تک ہم نہیں چاہیں گے۔ اگر ملزم کو پتہ ہو کہ اگلا جو جج ہے وہ میرے اوپر ہوئے ہوئے تشدد کا نوٹس لے سکتا ہے، اور جو یہ میرے بائنانس سے پیسے نکال رہے ہیں، اگر میں جج کو بولوں تو جج ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اگر ملزم کو پتہ ہو تو ملزم کیوں نہیں ریمانڈ کے ٹائم عدالت میں بتائے گا کہ اس نے میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جج نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ سارے کے سارے نورے ڈکی کے ساتھ زیادتی صرف یہ سرفراز چودھری وغیرہ نے کی ہے۔ اس عدلیہ نے، یہ جو جج ہیں، یہ کس چیز کے، جب تم پہچان ہی نہیں رہے کہ ایک بندے کو راتوں کو مار رہے ہیں، وہ نکال کے بائنانس سے پیسے نکال لیے ہیں، اس کی بیگم کے تھرو 60 لاکھ روپیہ منگوا رہے ہیں، تم کس چیز کے جج ہو؟ اور دوسری بات، ہمارے ہاں پاکستان میں اتنا چیلسی اور حسد بھر گیا۔ اب یہ جو سرفراز چودھری کا اس نے بتایا ہے ڈکی نے کہ بھئی اپنے بچے کو کال کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم اسی کی ویڈیو دیکھتے تھے نا، پھر وہ پولیس والا سپاہی اس کو پیچھے سے مار رہا ہے ڈکی کو، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی دیکھو یہ حال ہوتا ہے۔ مطلب یہ اس کی کھنس، سرفراز چودھری کا حسد تھا ڈکی کے لیے جو باہر آ رہا تھا، اور اس کے ولاگ میں نظر آیا۔ میں تو ان دنوں بھی کہہ رہا تھا کہ جو آج اس کو ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے، اس نے کوئی قتل کی وہ کی تھی بیچارے نے، صرف جوئے کی ایپ ہی پروموٹ کی تھی۔ یہاں جوا کھیلنے والا پکڑا جائے اگلا دن ضمانت پہ رہا ہو جاتا ہے، قتل کرنے والا ریمانڈ پہ ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے، اور اس پہ ریمانڈ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے تو اس ٹائم بھی ویڈیو بنائی تھی کہ یہ مال مڈی کا چکر ہے، اس کو پریشرائز کریں گے، اس کو اتنا مجبور کریں گے کہ یہ پیسہ نکالے۔ کیونکہ ڈکی کو جب اس نے ولاگ بنایا نا کہ میں نے 10 کروڑ کا گھر لیا، اس کے اگلے ہی دن اٹھا لیا، انہوں نے مائنڈ میں بنا لیا تھا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، یوٹیوب کا پیسہ بھی ہے، اس کے پاس کرپٹو کا بھی پیسہ ہے، اس سے پیسہ آتی آئیں گے۔
وہ چوڑا ہو کے ولاگ بنا رہا ہے جی، ہمارے ملک کے بچوں کو خراب کر رہا ہے. تمہارے جیسے بغیرت افسران ملک کا بیڑا گرک کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا پوری کی پوری قوم، پاکستان کا کون سا انفلوئنسر نہیں ہے جس پہ کیس نہیں ہو رہے. یہ ہماری قوم کا کیا ایٹیچیوڈ ہے بھائی؟ دوسرے ملکوں کے ایکٹروں کے تلوے چاٹ رہے ہیں. شاہ رخ خان، سلمان خان زندگی میں کبھی پاکستان نہیں آئے. تم نے لاکھوں پیج بنائے ہوئے ان کی محبت میں. بالی ووڈ کا کوئی ایک بندہ ڈیبیو کر لے تم اس کی بو سونگتے پھرتے ہو. پاکستانی فنکار کوئی تھوڑا سا انفلوئنسر، اس کے تم پیچھے پڑ جاتے ہو، اس کو تم کنٹروورشل کر دو. پاکستان کے کون سے انفلوئنسر ہیں جن کا کیس نہیں ہوا؟ رجب بٹ دیکھو، اس کو مجبوراً باہر بھاگنا پڑ گیا. پتلو کو دیکھو، کسی کو قتل کی دھمکیاں. یار یہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے پاکستانیوں میں؟ ہم کسی کی خوشی، کسی کی سکسیس کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ پاکستان کے کون سے جو بھی فیمس ہوتا ہے اسی پہ پرچے، اسی کو قتل کی دھمکیاں، اسی پہ اپنا ٹرینڈنگ ولاگ چل رہے ہیں جناب. اب یہ جو بغیرت ریحان طارق اور یہ جو ہے وہ پتری ڈاکٹر ہے، کبھی وہ مالشیا بن جاتا ہے، کبھی وہ پلمبر بن جاتا ہے. وہ جو ڈاکٹر عفان، ٹھیک ہے، وہ ہے ڈاکٹر، وہ ولاگر الگ بنا ہوا ہے، موٹیویشنل الگ بنا ہوا ہے، قانون دان وہ الگ بنا ہوا ہے. اس نے چوڑے ہو کے سرفراز چودھری کو بلا کے جی آپ نے بڑا کمال کر دیا جی. وہ ہو، اب آپ اس پہ بھی ہاتھ ڈالو گے؟ آپ پتلو پہ بھی ہاتھ ڈالو گے؟ یہ جو لڑکی ٹھمکے لگا کے ناچ رہی ہے، اس پہ بھی ہاتھ ڈالو گے؟ اور ریحان طارق، او جی کمال سرفراز چودھری صاحب. یہ اصل میں اندر کا چیلس، حسد، خنس تھی جس کی وجہ سے ان کو اندر سے خوشی ہوئی کہ چلو جی ڈکی کو ڈھک دیا گیا ہے، یہ بڑے پیسے کما رہا تھا. اور سرفراز نے پکڑا جی، اس کو بلا کے پیش کرو جی، اس کو بادشاہ بناؤ. اور جناب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں، میں ان کو برباد کر دوں گا، میں ٹک ٹاکروں پہ بھی ہاتھ ڈالوں گا. ابے چوتھی ہے تو خود حرام زادے، تو نے زندگی برباد کر دی. 60 لاکھ روپے کی تو رشوت لے رہا ہے. اندر تیرے نیت یہ ہے کہ تو ان سے پیسے کھا رہا ہے، ڈکی وغیرہ سے ہیں. اس کی بیگم کو تو ناجائز تھریٹ کر رہا ہے. قانون تجھے پتہ نہیں ہے، تو قانون کی دھجیاں خود اڑا رہا ہے. اور ولاگ میں آگے بتا رہا ہے جی میں ملک کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہوں. یہ ہماری پوری قوم کا ایٹیچیوڈ ہے. جو یہ افسران تھے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا. اور جو عام مسلمان لوگ، عام پاکستان میں فیس بک وغیرہ کے جو یوزرز ہیں، وہ گالیاں دے کے اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں. حسد، پتلو نے اتنے پیسے کما لیے، حسد. علینا عمر، اتنے ویوز، حسد. ہر کسی سے حسد. بٹ نے اتنے پیسے کما، حسد، جیلسی. عجیب تم لوگ یار، کسی کو تم نے چھوڑا ہے؟ ہر شخص سے حسد، ہر شخص سے جیلسی. خدا کا واسطہ جینے دو یار. جو انسان اوپر آ گیا اس کی خوشی میں خوش ہونا بھی سیکھ جاؤ. اور قربان جاؤں میں ایم آئی کو، یہ حافظ منیر صاحب کو. وہ جو بگ برادر کا یہ جو آیا نا ایک کردار ڈکی نے جس کا بتایا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کرپشن بھی فوج ہی ختم کر سکتی ہے. یہ ان بغیرت ٹٹو ٹہرے یہ جو سیاسی، ان کا کام نہیں ہے. یہ تو کسی ایس پی کو لگاتے ہیں، آئی جی کو لگاتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. اگر کوئی ایس پی کرپٹ ہوا، ٹھیک ہے، نہیں یہ تو ہمارے لیے کام کر رہا ہے، ہم نے تو بڑے بندے چھپوانے سے. یہ صرف ایم آئی کا ہی کام تھا. ایم آئی نے ہی ڈکی کو یہاں سے نکلوایا. سلیوٹ ہے بھائی عاصم منیر کو. بھائی یہی بات ہے کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں نا، ان کو بھی یہی ختم کر سکتی ہے فوج. باقی ہمارے جو سیاستدان ہیں تو بلیک میلر ہیں، ووٹ لیتے ہیں لسانی بنیاد پہ، اپنے بندے لگواتے ہیں آئی جی وغیرہ، اپنی مرضی سے انہوں نے ان کو چلانا ہوتا ہے. خدا کا واسطہ بھائی، جیلسی، حسد ختم کر دو، پیار محبت سے رہو، اور قانون کو قانون سمجھ کے چلاؤ. اللہ کا واسطہ.